دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر راولپنڈی کی جی ٹی روڈ سے دائیں طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں مانکیالہ ہے، جہاں پودوں کا مشہور سٹوپا واقع ہے، جسے مقامی لوگ توپ کہتے ہیں۔ پٹھوار کے اونچے نیچے ناہموار علاقوں میں ایک خاص طرح کی طلسماتی فضا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قدیم تاریخ کے دن رات فضاؤں میں ٹھہر گئے ہیں۔ توپ مانکیالہ بھی پٹھوار کے تاریخی خزانوں میں سے ایک نگینہ ہے۔ 1 صدی پہلے ایلسٹن کابل جاتے ہوئے توپ مانکیالہ کے سیر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے سفر کا احوال اپنی کتاب کنگڈم آف کابل میں تحریر کیا تو مانکیالہ کے سٹوپا کے بارے میں بھی لکھا۔ چینی سیاح فیکسین، جس نے بت مقامات کو دیکھنے کے لیے چین سے ہندوستان کا پیدل سفر کیا، نے توپ مانکیالہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے شمالی ہندوستان کے 4 بڑے سٹوپاس میں شمار کیا۔ مانکیالہ گاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی اس کا نام مانک پور یا مانگ نگر تھا۔ یہاں کی لوک کہانیوں میں راجہ رسالو کا ایک اہم کردار ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں اس علاقے کا نام بیدات نگر تھا۔ یہاں راکشس حکمران تھے۔ لوگ ان کے ظلم و ناانصافی سے بیزار تھے۔ ایسے میں راجہ رسالو نے مزاحمت کا پرچم اٹھایا اور ناانصافی کے اس دور کا خاتمہ کیا۔ آج بھی یہاں کے لوگ داستانوں میں راجہ رسالو کا ذکر ملتا ہے۔ پوٹھوہار میں مانکیالہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کراچی سے پشاور کا سفر براستہ ٹرین کیا اور جب ان کی ٹرین مانکیالہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو یہاں کے اسکول کے ہزاروں بچوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس وقت کے بچے آج اپنے بچوں کے بچوں کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عظیم قائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے یادگار آتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں۔ مانکیالہ کا سٹوپا ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کیا گیا۔ اس ٹیلے کی بھی ایک کہانی ہے۔ کہتے ہیں شہزادہ ستوا اپنے مال کو چھوڑ کر جوگی بن گیا تھا۔ ایک روز وہ اپنے کچھ پیروکاروں کے ہمراہ اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ٹیلے کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلے سے نیچے نگاہ ڈالی تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شیرنی جو بھوک سے لاغر ہو چکی تھی بے قراری کے عالم میں ٹہر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے ننھے منھے 7 بچے تھے۔ شہزادے کو خیال آیا کہیں بھوک سے لاچار ہو کر شیرنی اپنے بچوں کو ہی نہ کھا جائے۔ شہزادے نے اپنے پیروکاروں کو خوراک کی تلاش میں بھیج دیا۔ جب انہیں گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو شیرنی کی بے قراری بڑھنے لگی۔ اس سے پیشتر کہ شیرنی اپنے بچوں کو کھاتی، شہزادے نے چوٹی سے چھلانگ لگائی اور شیرنی کو اپنے جسم کی قربانی پیش کر دی۔ یوں شیرنی کی بھوک مٹ گئی، ساتھ ہی اس کے بچوں کی بھی جان بچ گئی۔ جب شہزادہ کے پیروکار واپس آئے تو انہوں نے شہزادے کو وہاں نہ پایا۔ انہوں نے نیچے کا منظر دیکھا تو ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہیں اپنے گوروں کی قربانی پر فخر محسوس ہوا۔ کہتے ہیں اس روز آسمان سے چھاچھوں می برسا، زمین پر حد نظر تک کنول کے پھول کھل اٹھے۔
इसी टीले पर कुर्बानी की याद पर यह स्तूपा तामीर किया गया। कहते हैं ये स्तूपा कनिष्का के याद में तामीर किया गया। और एक और रवायत के मुताबिक मौर्य हुक्मरान अशोका के दौर में इस तरह की बहुत सी इमारतें बनाई गई जिनमें महात्मा बुद्ध की राख रखी गई। यह स्तूपा भी उसी दौर की यादगार है। यह स्तूपा कई अदवार से गुजरा। बाद में 1815 में इसकी तामीरें नौ की गई। जनरल वेंचोरा का जब इस इलाके से गुजर हुआ तो इसके दिल में ये ख्वाहिश जाग उठी कि स्तूपा के अंदर का हाल मालूम किया जाए। 1830 में जनरल वेंचोरा ने स्तूपा की बालाई सतह के ऐन वस्त में 73 फुट गहरा सुराख किया। तकरीबन 10 फुट की गहराई पर एक संदूक मिला जिसमें सोना था। फिर 45, 46 और 73 फुट की गहराई पर सोने के संदूक मिले। इनमें से कुछ आसार ब्रिटिश म्यूज़ियम में आज भी देखे जा सकते हैं। आजकल इस सुराख तक का रास्ता हारदार तारों से बंद किया हुआ है। इजाज़त इस दुआ के साथ, पटवारियों सदा खुश रहो।